بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق، میرے پرانے دوست جناب خلیل جوہر صاحب، سفرائے کرام، آنریبل ڈپلومیٹس، پیارے بچوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ واہ واہ، میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے جب آپ بچے سب تشریف لائے ہیں یہاں پر، اور ایک وائٹ کین دے سفید چھڑی کے دن کے حوالے سے آگہی کی مہم ہے۔ اور یہ ایک دن نہیں ہے میرے لیے اور مسز سمینہ الوی جو اس میں بڑا کام کرتی ہیں، ان کے لیے سارا سال ہے ہمارے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر میں آپ کو کسی اعتبار سے نامعذور سمجھتا ہوں، اور آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا تھا جس کا آج مجھے خیال آیا۔ مجھے خیال یہ آیا کہ آج سے 100 سال پہلے جو چیزیں آپ نے محسوس کی ہیں دنیا کے اندر، جہاں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، بچوں اسکول بھی جا سکتے ہیں، یہ کیفیت 100 سال پہلے کے انسان کو جو بینا تھے ان کو بھی نہیں حاصل تھی۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے صرف جو اس قسم کی کیفیت کو اوورکم کر لے گا۔ تو لہٰذا میں اس بات کی تفصیل میں تو بعد میں آؤں گا، مگر میں خاص طور پر منسٹری آف ہیومن رائٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مسز سمینہ الوی نے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، بریسٹ کینسر کے حوالے سے، وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور 4 چیزوں میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آگہی جب سے آئی ہیں، جب سے آگہی شروع کی ہوئی ہے۔ اچھا، آگہی کیوں ہو؟ اس وجہ سے کہ یہ چیز انسان خود دیکھتا جا رہا ہے، محسوس کرتا جا رہا ہے کہ جو بڑے یا بچے کسی بھی انسانی فیکلٹی، کسی بھی فیکلٹی سے، چاہے جسمانی طور پر وہ 2 پیروں پر چل نہ سکیں، یا ہاتھوں کے اعتبار سے معذوری ہو، فزیکل ڈسیبلٹی ہو، ویژول ڈسیبلٹی ہو بچوں جو آپ کو ہے، یا ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہو، یا مینٹل ڈسیبلٹی ہو۔ 4 بڑی ڈسیبلٹیز ہیں جن کو پاکستان کی حکومت دنیا سے بھی سیکھ کر اہتمام کرنا چاہتی ہے کہ آپ سب لوگ معاشرے کے ورکنگ کلاس کے اندر اور معاشرے کے انڈیپینڈنٹ فرد بنیں، اپنے سارے کام کریں۔ اور آپ نے کچھ یہاں پر سنا ہوگا کہ کن لوگوں نے اس میں کہاں کہاں پہنچ کر ترقی کر لی۔ یہ ایک ویژول امپیئرمنٹ ہے جس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ٹیکنالوجی کا میں بعد میں ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تو پوری امید ہے کہ ویژول امپیئرمنٹ جو ہے وہ، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو ہے کیا ہے؟ یہ کہ آنکھ سے جو بینائی کا انسٹرومنٹ ہے، اس سے امیجری الیکٹریکل سگنلز کے ساتھ دماغ میں جاتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ الیکٹریکل سگنل سے آپٹک سینٹر میں دماغ میں جاتی ہے، وہاں دماغ اب الیکٹریکل سگنل سے ایک امیج، تصوراتی امیج بناتا ہے، جو ایسا، جس کے اندر یہ رنگ کی اسٹیمولیشن ہے، اور ایسا امیج بھی نہیں ہے جیسا ہم بینا افراد جو امیجری دیکھتے ہیں۔ دماغ کی اپنی ایک انداز ہے جس کی بنیاد پر وہ امیجری بناتا ہے، اور دماغ اس کے اندر بھی کرتا ہے کہ 3D سیمولیشن بھی پیدا کرتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیپتھ کا اندازہ ہو، تاکہ چلنے پھرنے میں آسانی پیدا ہو۔ بچوں، آپ نے سنا ہوگا ایک سائنسدان تھا اسٹیفن ہاکنگ، اس کو مسکولر ڈیزیز ایک ہوئی، وہ اپاہج ہوتا گیا زندگی میں۔ بہت بڑا سائنسدان تھا، کچھ چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔ بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ محروم ہوتا گیا اس بات سے کہ اس کے مسلز فیل ہوتے گئے۔ پہلے وہ لکھ سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، اس کی بینائی باقی رہی، اور چند ایک مسلز اس کے کچھ دیر تک چلے، اور آخر میں صرف بینائی باقی رہی۔ اور اس کو کمپیوٹر نے اسسٹ کیا، وہ اپنی نظروں سے الفاظ کا چناؤ کرتا تھا، اور اس نے آخری ایک کتاب بھی لکھی، اب مجھے اس کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا، آخری اس نے کتاب بھی لکھی جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی خطرناک ہوتی جائے گی۔ آخری کتاب اس کی یہ تھی۔ تو اس کو سائنس نے اس کی مدد کی ساری۔ اچھا، اب آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں،
آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں مجھے یہ بھی کیفیت ہوئی، کیونکہ مسز سمینہ الوی ان چیزوں کو اتنے زوروں میں لے کر چلتی ہیں. میرے ایک دوست میکولر ڈی جنریشن کی وجہ سے کووڈ کے دوران نابینا ہو گئے، اور جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کیا چیز آپ کو پریشان کرتی ہے سب سے زیادہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہ میں اخبار پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہوں، اب مجھے نظر نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں چلتا. تو جیسے یہ صائمہ آپ نے سنا ابھی، جس پر ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی طرف سے تقریر کی، اور ایسے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے ایک جج صاحب کو جو نابینا ہیں، ایک جج صاحب کو ایوارڈ دیا اس کے اچیومنٹس کی وجہ سے، اور اس بات کا بھی ہوا کیونکہ معاشرے کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو معاشرہ کبھی کبھی ڈسکریج کرتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ وکیل نہیں بن سکتے، مگر یہ کہ پھر وہ کورٹ میں ہی گئے اور کورٹ سے ان کو اجازت ملی کہ کیوں نہیں بن سکتے، لہذا وہ وکیل بنے. میرے نیچے کچھ ادارے ہیں، صدر کے نیچے کچھ ادارے ہیں جن کو محتسب کہتے ہیں، آمبڈسمین. وہاں پر بھی بہت ساری کیفیات آتی ہیں کہ جی ڈسکرمنیشن ہوا اس بنیاد پر کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاشرے میں وہ ڈسکرمنیشن ختم ہو. اس حوالے سے منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بڑی مدد کی ہے. کنگریچولیشنز خلیل جوہر صاحب، آپ کا شکریہ کہ ہر لیول پر اور ہمارے ساتھ مسلسل ساتھ دیا. تو لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے کہ حکومت پاکستان نے کیا کیا. ایک تو یہ اہتمام کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے اور بڑے ڈفرینٹ ایبلٹیز کے ساتھ ہیں، پہلے بچوں کی میں بات کر لوں، ڈفرینٹ اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کو عام اسکولوں میں ان کی تربیت ہو، عام اسکولوں میں ساتھ چلیں. یہ جو اسپیشل اسکولز کا کانسیپٹ تھا، یہ مغرب آہستہ آہستہ مغرب نے چھوڑ دیا. مغرب نے اسپیشل اسکولز کا کانسیپٹ ابھی لے کر چل رہے ہیں جہاں مینٹل ڈسیبلٹی ہو، کیونکہ وہ عام بچوں کے اسپیس پر وہ یا عام بچوں کے ساتھ شاید چلنے میں ان کو دقت ہو. مگر اس کے علاوہ ایک تو مینٹل ڈسیبلٹیز کا بھی اندازہ بڑا مشکل ہے. کہیں لرننگ ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں، بڑے عام ہوتے ہیں لرننگ ڈس آرڈر، کہیں اور بھی بیماریاں ہیں جو مینٹل ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ ہیں. باہر صورت میں بات کر رہا ہوں کہ ویژولی ڈسیبلڈ بچے جو ہیں، ویژولی امپیئرڈ بچے جو ہیں، ان کو عام اسکولوں میں ان بچوں کے ساتھ چلیں. کیوں چلیں؟ اس وجہ سے چلیں کہ عام بچوں کو ویژولی امپیئرڈ بچوں کے ساتھ رہنے کا، ان کو اسسٹ کرنے کا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اندازہ ہو، اور ویژولی امپیئرڈ بچوں کو بھی اندازہ ہو کہ معاشرہ اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، معاشرہ آسان نہیں ہے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. سمینہ الوی یہاں پچھلے دنوں ویل چیئرز ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں، 1-2 سال پرانا واقعہ ہے. تو ہیومن جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس میں بچے ذرا سے بلنٹ ہوتے ہیں. تو سمینہ الوی نے پوچھا 2 بچوں سے جن کو کمر میں اسپائنل ڈس آرڈر تھا، کمر میں کب تھا، ہنچ بیک کیفیت جو تھی. تو بچوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا پرابلم اسکولوں میں ہوا؟ تو بچوں نے، دونوں بھائی بہن تھے، دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں کبڑا کبڑا کہہ کر بچے مذاق اڑاتے تھے. اچھا، یہ جب ہوگا جب اسکولوں کے اندر ایسی کیفیت عام نظر نہ آئے اور ٹوٹل سب بچے مل کر اس چیز کو ڈسکریج نہ کریں. تو معاشرے کے اندر بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈز بنے. یہ نہیں کہ آپ سیکھ کر اور ہم بڑے ہو کر یہ ایٹیٹیوڈز اڈاپٹ کریں، یہ چیزیں بچپن سے ہمارے ساتھ چلنی چاہیے. تو پہلی چیز تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عام اسکولوں کے اندر ان کی تربیت ہو اور ان کا یہ ساتھ چلیں. اس کے لیے ایک اور چیز، نیکسٹ چیز کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے نیکسٹ چیز ضروری ہے کہ ٹیچرز کو ایجوکیٹ کر لیا جائے. تو آج کل اس بات کی کوشش بھی چل رہی ہے کہ آن لائن بھی ٹیچرز کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. ایک ادارہ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر موجود ہے، وہ سمینہ الوی ان کے ساتھ مل کر ٹیچرز ٹریننگ فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز ان اسکولز. اچھا، ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بھی، خلیل جوہر صاحب، ایک کوآپریشن کی ہماری خواہش رہتی ہے، ان کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن سے کہا ہے کوئی منیمم کرائیٹیریا بتا دو کہ ایک ٹیچر ہر کلاس میں ممکن شاید نہ ہو، مگر ایک ٹیچر
50 کے اسکول کے اندر یا 100 بچوں کے اسکول کے اندر ایک ٹیچر ضرور ہو. اسی طرح سے 200 کے اسکول کے اندر 2 ٹیچرز ہو جائیں. مثال کے طور پر ہم اس وقت یہ اسٹیمیشن کر رہے ہیں کہ ملک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تاکہ ٹیچرز کو ایک ایڈیشنل سیلری کے ساتھ یا کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ وہ اسپیشل بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دوسری چیز میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اور نادرا کے ساتھ مل کر ہم نے ایک اور بڑا کام کیا. وہ یہ کیا کہ نادرا اب نہیں بلکہ کچھ عرصے سے ایک آئی ڈی CNIC اور ID کارڈ کے اوپر ایک سمبل لگاتی ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ ڈسیبلٹی کے اندر آتا ہے. جسٹ اے سمبل، ناٹ دا گریڈنگ. وہ نمبر 1. نمبر 2، اب یہ نادرا نے اور شروع کر دیا کہ 9 سال کی عمر سے کے بعد سے 18 سال میں کارڈ ملتا ہے، مگر جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو 9 سال کے بعد سے ایک کارڈ ملنا شروع ہو گیا ہے. 2. تیسرا یہ کہ نادرا نے یہ بھی اہتمام کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر جب سے ہی کوئی ڈسیبلٹی آئیڈینٹیفائڈ ہے تو جب سے وہ ریکارڈ میں چلی جائے. 3. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب یہاں اسلام آباد کے اندر بھی اور سندھ کی حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے، KP نے اور بلوچستان نے بھی اس پر بہت کام کیا. یہ کیفیت ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ دی جائے. تو اس میں نیفٹیک کے ساتھ کولیبریشن ہے آپ کا، منسٹری آف ہیومن رائٹس کا، منسٹری آف ایجوکیشن کا. سمینہ الوی مسلسل ہر مہینے دوسرے مہینے میٹنگز کرتی رہتی ہیں. تو نیفٹیک اور ٹیفٹا، نیفٹیک نیشنل ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیفٹا پروونشل، اس میں کم سے کم اس وقت کوئی 60 قریب ایسی اسکل سیٹس ہیں جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز اور جو ویژول امپیئرمنٹ کے بچے ہیں ان کو اسکل سیٹس دیے جا سکتے ہیں جو دنیا میں جن کی اب مانگ ہے. اچھا، دنیا نے اب اتنا آسان کر دیا ہے اس بات کو کہ اگر پرسن بلائنڈ ہو، ڈزنٹ میٹر، ہی اور شی کین ٹیچ. فار ایگزامپل دیٹ از ون اسٹیپ وچ پیپل ٹیک کہ دے کین ٹیچ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے، آج اتفاق سے میں نے مس کیا بچوں کہ جو قومی ترانہ ہے وہ میں سیکھ رہا ہوں کہ اس کو سائن لینگویج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ قومی ترانہ میں بھی پڑھ سکوں. اتفاق سے آج مسز الوی کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں ہو نہیں سکا کیونکہ پرسن جو آرگنائز کرتی ہے وہ موجود نہیں تھی. تو یہ سائن لینگویج مثال کے طور پر دنیا میں اس کی بڑی مانگ ہے. تو یہ پاکستان کے امپلائمنٹ سیکٹر سے ہٹ کر بھی یہ اسکل سیٹس ایسے دیے جا رہے ہیں اور دینے چاہیے جو دنیا بھر کے اندر مل جائیں. چوتھی چیز میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے بھی یہی کام ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ اسٹیپ جو منسٹری آف ہیومن رائٹس اور نادرا اور ہم سب نے مل کر ایک اور کام کیا کہ اب یہ بچے جب گریجویٹ کر جائیں تو ان کی ایمپلائمنٹ کا سسٹم بھی ہو. تو اب ایمپلائمنٹ کبھی کبھی کمپنیز یہ تصور کرتی ہیں کہ امپلائمنٹ اس طرح سے ہو جائے گا کہ جی ہمارے یہاں کمپیوٹر آپریٹر ہے آ جاؤ، یا ہمارے یہاں فلانا ہے آ جاؤ. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے اسپیشل جابز کریٹ کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایگزسٹنگ جاب میں آپ ڈال دیجئے ان کو. تو اسپیشل جابز، تو کئی ایک NGOs ہیں، NGOs اس میں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. ایک NGO ہے ناؤ PDP، وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہا ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ کمرشل آرگنائزیشنز اور سب کو ان کے ایمپلائمنٹ کے اعتبار سے ان کے یہاں جابز کھولتا ہے کہ یہ پرسن، یہ نابینا افراد کر سکتے ہیں، یہ سماعت سے محروم افراد کر سکتے ہیں، یہ فزیکلی امپیئرڈ بچے کر سکتے ہیں. بڑا ہمیں پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی ہوئی. بینکنگ سیکٹر نے بے انتہا کوآپریٹ کیا اور بینکنگ سیکٹر نے 90% یا 80% یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے 4 سال میں مسلسل مسز الوی کی میٹنگز کی وجہ سے یہ کر لیا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 80 to 90% آف بینکس جو ہیں وہ فزیکلی امپیئرڈ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بینکس اکاؤنٹ ہولڈنگ اوپننگ کس طرح سے کرا رہے ہیں. تیسرے یہ کہ ان کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں. جیسے ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ ہمارا بحث یہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ ہیئرنگ امپیئرڈ لوگوں کے لیے ڈرائیورز لائسنس دے رہے ہیں، ہے نا.
مگر کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ اور پروونشل گورنمنٹس کریں. ممکن ہے آپ گاڑی کے اندر کیونکہ ہارن اور ایمرجنسی کا ساؤنڈ ایک اہمیت رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ گاڑی کے باہر آپ ایک سائن لگا دیں, جیسے لرنر کا سائن لگتا تھا ویسے ایک سائن لگا دیں کہ یہ ہیئرنگ امپیئرڈ ڈرائیور ہے, تو لہٰذا اس کو ساؤنڈ سے زیادہ اور کوئی ویژول سائنیج ہو. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہے کہ سارے ہم یہاں جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد میں اور آرکیٹیکچرل یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ویژولی امپیئرڈ اور دوسری امپیئرمنٹ کے لوگوں کے لیے بازاروں کو بھی آسان کریں. تو سی ڈی اے نے ایک کام یہ کیا کہ فٹ پاتھس کو ویل چیئرز کے لیے آسان کیا. دوسرے ہیئرنگ امپیئرڈ آپ نے نام بھی سنا ہو یا نہیں سنا ہو کہ یہاں اسلام آباد میں وہ ایک سٹال کھانے کا لگاتے تھے, اپنا موو کرتے تھے. 3 بھائی ہیئرنگ امپیئرڈ تھے, ایک بہن جو ہیئرنگ امپیئرڈ نہیں تھی وہ ان کو مینیج کر لیتی ہے اور یہ سب سٹال لگا کر یہ چیزیں بیچتے ہیں. تو یہ بھی یہ دیکھو سوسائٹی کو مل کر کام کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا بھی یہ کام سیکھ رہی ہے اور جیسے جیسے دنیا سیکھ رہی ہے تو حکومت کی رفتار کے ساتھ ساتھ این جی اوز کی رفتار ساتھ ساتھ چلے. تو میں بچوں آپ کو اب اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ کیا زمانے میں کیا آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو میرے ایک دوست جن کا میں نے ذکر کیا کہ میکولر ڈیجنریشن ہوا, نہیں وہ ان کا ٹنل ویژن آیا, پھر کووڈ کے اندر وہ بالکل ہی نابینا ہو گئے. تو میں نے ان کے لیے بہت پڑھا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اب راستے کھل رہے ہیں. میں آپ کو اسٹیون ہاکنگ کا مثال دی تھی, ابھی تازی چند آپ کو مثال دوں کہ دماغ کے اندر ایک آپٹک سینٹر ہے. آنکھ از این ایجنٹ, آنکھ از اے کیمرہ ہے نا. کیمرے کے بغیر بھی وہ آپٹک سینٹر کام کر سکتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. ایک تو اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ تو یہ ہوا کہ اس کی نظر جہاں رکتی تھی تو کمپیوٹر وہ لفظ پکڑ لیتا تھا اور اس نے پھر بھی پوری کتاب لکھ دی صرف اس فیسلٹی کے ساتھ. سلو ہو گیا تھا, بہت سلو ہو گیا تھا, مگر یہ کہ اپنی نظروں سے اس نے یہ اتنا کام کیا. اب آپ کو بتاؤں کہ جو پرماننٹلی پیرالائز لوگ ہوتے ہیں, جن کی کہیں کوادرپلیجک کہلاتے ہیں, جن کی نیک کے اندر اسپائنل کارڈ کا نیک لیول پر ڈیمیج ہو گیا ہو تو ان کے ہاتھ اور پیر کوئی کام نہیں کرتا. اس کے اندر دا برین کمپیوٹر انٹرفیس ایک نئی چیز ہے جو پچھلے 5-6 سال سے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. برین کمپیوٹر انٹرفیس اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ برین کا ڈائریکٹ تعلق کمپیوٹر کے ساتھ ہو جائے. اس کے اندر اگین آئی ہیو ٹو ریفر بیک ٹو مسز سمینہ الوی مثال کے طور پر کہ ابھی انہوں نے کسی آزاد کشمیر کے بچے کا جو ہاتھ نہیں تھا اس ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ لگایا جو بایونک آرم ہے, جس کے اندر اس کی سینسیشنز مسلز کے ساتھ وہ اس کو مینوپولیٹ کر لے گا, اپنے مسلز کو ٹرین کرے گا دماغ کے ذریعے اور وہ مسل وہ انرجی پک کرے گا اور سگنل پک کرے گا کہ بچہ ہاتھ سے گلاس پکڑ سکے اور کام کر سکے. تو بیٹا اس کا ہاتھ نہیں تھا, مگر کیونکہ دماغ کے ساتھ اس کے بائنک آرم کو لنک کر دیا گیا تو اب وہ سارے کام کر لے گا اور ایسے ایسے ہاتھ امپروو ہوتے جائیں گے. پہلے تو مجھے معلوم ہے میرے ایک دوست تھے جو ایم این اے بھی تھے, ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا تو وہ ایک آرٹیفیشل ہاتھ بس صرف اس کو لٹکائے رکھتے تھے. مگر اب یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر اگر منسٹریز کوآپریٹ کریں, خلیل جوہر صاحب آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی, اگر منسٹریز کوآپریٹ کر سکیں تو یہ پاکستان کی ٹوٹل اپنی پروڈکٹ نہیں ہے, مگر کیونکہ چیزیں یہاں بنا رہے ہیں, اسمبل بھی کر رہے ہیں, دے آر فار چیپر 1/4 دا پرائس آف انٹرنیشنل پروڈکٹس. اب یوکرین کے اندر جو معذور ہوئے ہیں لوگ, تو دنیا کے اندر اس کی مانگ بڑھ گئی. آپ کو معلوم ہے افغان وار میں جتنے معذور ہوئے پاکستان وہ برڈن اٹھا رہا ہے اور اس کے اندر ہماری فوج نے بہترین کام کیا سارے سوات میں اور بہت ساری جگہوں پر. ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے آرمز کے اعتبار سے وہ بڑا کام کر رہا ہے. مگر یہ بایونک آرم کی بات کر رہا ہوں میں, نیکسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. اچھا, اب دوسری چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا, آپ نے نام سنا ہوگا ایلان مسک کا, ٹویٹر اور ایکس اور ٹیسلا. ان کی ایک کمپنی ہے نیورولنک.
نیورو لنک برین کمپیوٹر انٹرفیس پر کام کر رہی ہے، اور اس بات کا اب امکان ہو گیا ہے کہ ایک آدمی ٹوٹلی کوادرپلیجک ہے مگر اس کے برین کمپیوٹر انٹرفیس کی وجہ سے کمپیوٹر سٹیمولس کے ساتھ، الیکٹریکل سٹیمولس کے ساتھ اس کے ہاتھ پیر اس کو چلنے میں اب مدد دینے لگیں. یعنی صرف his idea is translating into messaging into his muscles and he can move and learn to move his muscles. تو بچوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے اپنے دوست کے لیے دیکھنا شروع کیا تو اور کیم کے نام سے آئی کیمرہ میں نے ان کو سجیسٹ کیا. یہ پچھلے 4 مہینے پرانی بات ہے. جس سے نیو ڈیولپمنٹ جس کے اندر ایک چشمے کے اندر ایک کیمرہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی چیز لگ جاتی ہے. اب وہ جب پہن لیتے ہیں، وہ نابینا ہے مگر جب وہ پہن لیتے ہیں تو وہ اس کو جب ٹیپ کرتے ہیں تو ایک کان میں ایک ایئر فون لگا ہوا ہے تو وہ کیمرہ ان کو بتاتا ہے کہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ اخبار سامنے رکھ لیں تو وہ کیمرہ اخبار کی ہیڈنگز پڑھ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں گے کہ یہ پڑھنا شروع کرو، وہ پڑھنا شروع کر دے گا. انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی شکل فوٹوگراف کر لیا کہ یہ میری بیوی ہے. تو بیوی کمرے میں آئے گی تو وہ کہیں گے ہاتھ لگانے آن کرنا پڑتا ہے مگر ضرورت نہیں ہے، آگے امپروو ہو جائے گا. تو وہ کیمرہ ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی بیوی تشریف لائی ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی ایکسپینسو ہے بچوں، یہ تو اتنی تیزی سے کم ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلا ڈی این اے انسان کا جو اینالائز ہوا کئی $18 بلین کی کہانی تھی. آج کل $100 کے اندر ڈی این اے آپ کا پتہ چل جائے گا. تو لہٰذا دس از جسٹ اے میٹر آف یور ٹائم، اے کپل آف ایئرز بچوں آپ کے ہاتھ میں یہ اوزار آ جائیں گے، ایسے کیمراز آ جائیں، ایسے چشمے آ جائیں گے جو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہم وائٹ کین دے رہے ہیں. اس کے وائٹ کین کے اوپر بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کو روبوٹک کین کے نام سے ایک کین بنی ہے جس میں آگے کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ وہیل پر ہے. اچھا، اور وہ جیسے آپ کین چلاتے ہیں تو کین ہی بتاتی رہتی ہے آپ کو آپ کے ایئر فون کے اندر کہ کیا ہے، اب سیڑھیاں 1 فٹ آگے ہیں، 2 فٹ آگے ہیں، 3 فٹ آگے ہیں. اب اس بات کا بھی امکان ہے بچوں، یہ اتنی آسان چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کہ اب سینسرز ہر جگہ پر ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کروڑوں یا لاکھوں کیمراز ہوں گے جو سی سی ٹی وی کے نام سے مشہور ہیں. تو اب اس بات کا امکان ہے کہ اگر آپ بازار بھی جائیں، دیکھو میں بڑی سائنٹیفک باتیں کر رہا ہوں جو میں پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو آپ کی صرف وہ امید بنانا چاہتا ہوں کہ یو آر ناٹ فار بیہائنڈ. لکیلی آپ اس ایرا اور اس دنیا میں ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. تو جیسے ہم کسی دکان پر دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ فلانی دکان ہے، اب دکانوں کے اندر وہ سینسرز لگے ہوں گے بڑے سستے، اور آپ کے کان کے اندر وہ انسٹرومنٹ ہوگا کہ آپ جہاں اپنا چہرہ گھمائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ قالین کی دکان ہے فلانی، یہ ہے، یہ ہے، یہ فلانا ہے. اس بات کا بھی اب امکان ہے. آپ کے اسمارٹ فون میں آلریڈی امکان ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ بریل سے آپ پڑھیں، اس میں ساری چیزیں پڑھیں. میں شاید بوسٹن گیا اپنی بیٹی کے پاس، 2013-14 کی بات ہوگی. میں ایک بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی فزسسٹ سے ملا جو ٹوٹلی بلائنڈ تھے اور وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور پھر وہ تشریف لائے تھے پاکستان میرے پاس بھی. تو وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اینڈ شاید نیوکلیئر فزکس میں کیا ہے، کس میں، اور انہوں نے بڑی ترقی کی. تو اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیمرے کے اندر وہ ایپ موجود ہے کہ آپ کو پورا چیز گائیڈ کر سکے. آلریڈی ایپس موجود ہیں. اچھا، تو لہٰذا یہ جو اسسٹو ٹیکنالوجیز ہیں، روبوٹک گلوز ہیں کہ یہ گلو آپ پہن لیں یا ہاتھ میں تو وہ ہاتھ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ دروازے کا ہینڈل کدھر ہے یا کپ کا ہینڈل کدھر ہے. اور اس بات کا امکان ہے، میں فیوچرسٹک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کوئی چیز پہنے ہوں اور کراؤڈ میں چل رہے ہوں تو وہ انٹرپریٹ کراؤ. جیسے یہ گاڑیاں آج کل جو سیلف ڈریون کارز ہیں، جیسے گاڑیاں پہچان لیتی ہیں کہ ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے اور سگنل دیتے ہیں، تو آپ کو بدن کے اندر انڈیکیٹرز مل جائیں کہ جی لوگ ہیں ادھر رش ہے، ادھر کو چلو، یہ سیڑھی آ رہی ہے، یہ کراس واک ہے، یہ اس کے اندر رہو، اس سے پیچھے نہیں ہٹو. تو لہٰذا میں ہوپ دینا چاہتا ہوں. انسان ہوپ کی بنیاد پر زندہ ہے. اس زمانے میں اتنا ہوپ ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل. سو فار یو
ینگ چلڈرن. آپ سے مل کر اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے. کبھی میں اور تلاش کریں کہاں سے انسان کو اس کی بات کی فکر ہے. حضرت عیسیٰ بائبل میں بھی ذکر ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بینائی لوٹائی لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے. حضرت سلیمان کو معجزے دیے. سب نبیوں کو معجزے نہیں دیے. حضرت سلیمان کو, حضرت عیسیٰ کو, حضرت عیسیٰ کے پاس بھی معجزے, حضرت موسیٰ کو معجزے عطا کیے. تو حضرت عیسیٰ کے معجزوں کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے بینائی عطا کی, کوڑھوں کا علاج کیا, بہت سارے. تو لہٰذا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کی. ایک صحابی آئے اور میں دیکھو اسپرٹ ہے, میں لوگوں کو, اپنے پاکستانی لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, اپنے کرسچن بھائیوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر انسانیت کو, سب لوگوں سے محبت کرنا. حضرت عیسیٰ کا تو محبت کا پیغام اتنا پکا تھا کہ یہاں تک کہ کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کی طرف کر دو, ریٹیلیٹ مت کرو. بڑا محبت کا ساؤنڈ پروگرام. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا تشریف لائے, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے تو لگا ایسے کہ وہ نگلیکٹ کر دیا انہوں نے نابینا صحابی کو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ دیکھو اس سے تمہیں کچھ مل ہی جاتا, کوئی انفارمیشن مل جاتی, کوئی منطق وہ اظہار کر دیتا جس کی بنیاد پر تمہاری مدد ہو جاتی. تو اسلامی وراثت کے اندر اور ہر مذہب کی وراثت کے اندر یہ جو لوگ پوری فیکلٹی جن کے پاس نہ ہوں ان کے ساتھ معاشرے کی محبت ہونی چاہیے. آخری بات آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان کا قانون ہے کہ امپلائمنٹ دیں, اور جو ادارہ, بڑا اچھا قانون ہے, جو ادارہ اگر 3% یا 5% ڈپینڈ کرتا ہے, میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ نے 5% کیا ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 3% ہے, تو 3% جو ادارہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو امپلائمنٹ نہیں دے گا تو وہ ٹیکس جمع کرے گا سملر ٹو ہز سیلری. اور بہت سارے اداروں نے کیا ہے, لوگوں کو امپلائی کیا ہے. مطلب فار پرسنز ود ہیئرنگ ڈسیبلٹیز کے ایف سی کراچی, کے ایف سی اسلام آباد میں بھی ہے شاید, جو ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہے لاہور میں, ہیئرنگ ڈسیبلٹیز والے بچوں کو اس نے امپلائی کیا ہوا ہے. ٹیکسٹائل فیکٹری ہیئرنگ ڈسیبلٹی کے بچوں کو امپلائی کیا ہوا ہے. تو کمپلشن ہے کمرشل سیکٹر پر, پرائیویٹ سیکٹر پر, گورنمنٹ سیکٹر پر کہ 3% امپلائمنٹ دیں. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹیک دس پرسن ود ڈسیبلٹیز, نابینا بچے, ان کو مین اسٹریم میں لائیں, ان کو اسکل سیٹس دیں اور ان کو معاشرے کا انڈیپینڈنٹ ارننگ فرد بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں نے بات لمبی کی مگر میں چاہتا ہوں کہ بچوں ہوپ از ٹریمینڈس, از جسٹ اے فیو ایئرز اراؤنڈ. جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں بدلتے دیکھی ہیں, تو یہ جو اے آئی کا انوویشن ہے یہ آپ کے ہاتھوں تک بڑی تیزی سے پہنچے گا. آلریڈی a lot of things are available, too expensive, but it will become cheaper for us in Pakistan also to be able to afford this. تو جو ڈپلومیٹس یہاں تشریف لائیں آپ کا شکریہ. یہ ایک انسانی ہمدردی والا معاملہ ہے. ہم نے خاص طور پر آپ کو اس لیے مدعو کیا کہ اس انسانی ہمدردی کے معاملات کے اندر آپ کی بھی طبیعت, دل خوش ہوگا ساری چیزیں دیکھ کر, اور ہمارا بھی خوش ہوتا ہے ان سب کو دیکھ کر. اینڈ تھینک یو منسٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اور مسز الوی آپ یہ کام اپنا جاری رکھیے, ہمیں پکڑ کر کراتی رہیے سارے کام. تھینک یو. السلام علیکم.